بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، ہمارے گزشتہ درس میں آگ سے متعلق آگ کی ظاہری حالت اور وجود کے سلسلے میں تخلیقی معجزاتی پہلو پر گفتگو ہو رہی تھی. اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ درخت کے اندر سورج کی شعاؤں اور دیگر چیزوں کو جمع کر کے ایندھن اور غذائی اشیاء کا مادہ سمٹتا ہے، جسے الترکیب الضوئی اور ضیائی تالیف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک اصطلاحی نام ہے، فوٹو سائنتھس جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. اب آگے انہوں نے التخلیق اور الترکیب الضوئی یعنی پیدا کرنا اور یہ تالیفی ضیائی تالیف، روشنی کی تالیف، روشنی کی ترکیب، اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ نباتات کی کائنات کا مزاج اور طبیعت حقیقت یہ ہے، چاہے وہ چھوٹے نباتات ہوں یعنی چھوٹی سے مراد ایک خلیے پر مشتمل، یا بڑی نباتات ہوں، بڑے سے بڑے درخت اور پودے ہوں. یہ سب کے سب جتنے بھی نباتات دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کی شعاؤں سے کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کرتی ہیں، کچھ اجزاء، تاکہ اس کو روک کر اس کے ذریعے سے زمین کے مٹی والے اور پانی کے اور ہوا کے ان تینوں چیزوں کے اجزاء اور عناصر کو روک سکیں، اپنے اندر جمع کریں، اور پھر ان کو آپس میں ملائیں اور ان کے ذریعے سے درخت کے عضوی مرکبات کو ترتیب دے. غور سے سنیے، سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کریں، پھر زمین سے جو مٹی کے اجزاء فراہم ہو رہے ہیں درخت کے اندر، جڑوں کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں پورے درخت میں، ان اجزاء کو لے کر ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ کو لے کر، اور پانی سے حاصل ہونے والے جو زمین کے ایک آمیزے کی شکل میں اس میں سب شامل ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے اور ان کو ملانے کے بعد جو ہے ان کے ذریعے سے عضوی جو درخت کے مختلف خلیات اور عضو بن رہے ہیں ان کے مرکبات تیار کرے، ان کی ضرورت اور زندگی کے لوازمات کو فراہم کرے. اس کو فراہم بھی کرتے ہیں، ان اجزاء اور خلیات کو بڑھاتے ہیں، ان کے اندر مضبوطی اور قوت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ عالم نباتات سے متعلق ہم معجزات میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر ان قوتوں کو ذخیرے کی شکل میں اپنے اندر جمع بھی رکھتے ہیں. ضرورت پوری کرنے کے بعد ضرورت سے زائد غذا کو اپنے اندر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عضوی مرکبات کو، ان سب چیزوں کو ملا کر درخت کے یہ پتے یا درخت نباتات تیار کرتے ہیں، ان چیزوں میں جو عضوی مرکبات ہیں وہ کیا ہیں؟ منہا السکریات. کہہ رہے ہیں کہ ان میں سکریات، شکر کے مادے، جس کو ہائیڈریٹ الکربون کا نام دیا انہوں نے عربی میں، وہ دہنیات اور روغن، زیوت النباتیہ، نباتاتی تیل، نباتاتی دہن یا دہنیات، نباتات سے پیدا ہونے والے جو تیل اور دہنیات ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. والبروتینات یعنی مختلف قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر تیار ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے عالم نباتات کے ضمن میں یہ بات گزری کہ مٹی سے جو عناصر پانی کے ذریعے سے جڑوں میں اور جڑوں کے ذریعے سے شاخوں، تنوں اور مختلف چیزوں کو فراہم ہوتے ہیں، اس کے اندر مٹی میں موجود جتنے کیمیائی اجزاء ہیں، جس میں معدنیات، نمکیات، زیوت یعنی دہنیات وغیرہ ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس ترکیب ضوئی یعنی ضیائی تالیف والا جو عمل، جس کو انگریزی میں ایک اصطلاح بتایا کہ یہ پورا ایک عمل ہے جو درخت کے اندر غذا کو حاصل کرنے اور تیار کرنے کے شکل میں انجام پاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب ضوئی یا ضیائی تالیف کا یہ عمل جو ہے یہ مختلف تکوینی مراحل سے گزرتا ہے، یعنی یہ اپنے بننے کے سلسلے میں الگ الگ متعدد اور پیچیدہ مرحلوں سے گزرتا ہے، کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، اور یہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں.
اس کی تفصیل ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. صاحب کتاب شیخ احمد عروہ نے کہا کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ یہ تفصیلات یا یہ مرحلے کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، تو یہ کبھی کافی دقیق بحث ہو جائے گی اور یہ تفصیلات ہمارے موضوع سے متعلق اہمیت بھی نہیں رکھتی. چنانچہ ہم ان دونوں عملیوں کو دو بنیادی چیزوں میں جو ہے ملخص کر سکتے ہیں. یعنی اس پورے مراحل کے عمل کو، ان کا خلاصہ دو اساسی عمل کے اندر پیش کر سکتے ہیں. پہلا کہ پانی کے دونوں جز، پانی کے اندر پانی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک آکسیجن ایک ہائیڈروجن، جس کا فارمولاتی نام کیمیا میں نام جو ہے H2O. H سے ہائیڈروجن اور O سے آکسیجن، تو H2O اس کا جو ہے کیمیائی نام بولا جاتا ہے فارمولے کے انداز میں. تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کے یہ جو دونوں اجزاء ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دونوں اجزاء کی تحلیل، کیسے تحلیل کہ ہائیڈروجن کا آکسیجن سے الگ کر دیا جانا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر کے ان کی تحلیل ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے جب یہ دونوں الگ ہوتی ہیں، اب ہائیڈروجن اور آکسیجن کی خصوصیات سائنس والے جانتے ہیں کہ آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے اور ہائیڈروجن خود جلتی ہے، دونوں گیسز ہیں. تو اب یہ دونوں حرارت کی طاقتیں جو ہیں، یہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں. کتنی عجیب، یہ خود ایک عجیب و غریب معجزہ ہے پانی، کہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے. ایک جلنے، اگر دونوں کو الگ الگ کیا جائے تو ایک سائنس والے آسانی سے یہ بات جانتے مانتے اور بیان کرتے ہیں، بہت موٹی اور ابتدائی چیز بولتے ہیں کہ ایک جلتی ہے اور ایک جلنے میں مدد دیتی ہے. لیکن ایک جلنے اور جلنے میں مدد دینے والی دو گیسوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پانی بن جاتا ہے، جو آگ کو بجھانے کی خصوصیت رکھتا ہے. قدرت کا کتنا عجیب کرشمہ ہے. اگر مشاہداتی بنیاد پر کوئی چیز ماننے اور انکار کرنے والی بات ہے تو اس روزمرہ کی استعمال کی جانے والی اس چیز پر ہی آدمی غور کر لے تو اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے پر مجبور ہو. تو کہا اس طریقے سے جب پانی کے اجزاء درخت کے اندر جاتے ہیں اور یہ تالیفی عمل ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ مراحل میں سے ایک اہم پہلو، دو خلاصہ اور دو بنیادیں پیش کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی حرارت الگ ہو جانا، تو حرارت کی یہ طاقت آزاد ہو جاتی ہے، جو کہ ہائیڈروجن کا مادہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے، ہائیڈروجن کا ذرہ اپنے اندر سمیٹی ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے فارمولے کی شکل میں یہاں لکھا H2O اور پھر تیر بنا کر 2H+O، یعنی دونوں اب الگ الگ ہو گئے. H2O یا ہائیڈروجن اور آکسیجن اکٹھا تھے، اب اس کے بعد کیا ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے تو 2H یعنی ہائیڈروجن ایک طرف اور پلس O یعنی آکسیجن. اس کے بعد یہ الف تھا بے میں کہا ترکیب الجزئیات العضویہ، کہ دوسرا پہلو جو خلاصے کے طور پر یہ پیش کیا گیا کہ اس پورے عمل کے مختلف پیچیدہ اور مشکل مراحل کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو عضوی جزئیات ہیں، درخت کے عضو جو بنتے ہیں، اس کے جو الگ الگ اجزاء اور جز ہیں، ان کی ترکیب، ان کی ترتیب. تو اس سلسلے میں انہوں نے فارمولے کی شکل میں کہا CO2 + 2H+ طاقت. یہ کاربوہائیڈریٹ پلس ہائیڈروجن، یہ کاربن پلس ہائیڈروجن اور = یعنی جو ہے طاقت، ان دونوں کے مجموعے سے کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے. یعنی یہ جو ہوا کے ذریعے سے پانی کے اجزاء میں سے آکسیجن الگ کر دیا، اب درخت آکسیجن کو خارج کر دیتا ہے، اب ہائیڈروجن ہے اس کے اندر، اب اس کے بعد جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اجزاء کے جز، ان دونوں کے ملاپ سے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن، ان کے ملاپ سے کاربوہائیڈریٹ تیار ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹ جو درخت کے لیے نشو نما، خلیات کی ترتیب اور اس کے جزو کو مضبوط بنانے کے سارے کاموں میں بنیادی کردار نبھاتا ہے. اس میں شکر اور نشاستہ کے اجزاء ہوتے ہیں جو اس کو قوت اور طاقت دیتے ہیں درخت کو. کہہ رہے ہیں کہ اس پورے عمل کا جو حاصل اور نتیجہ ہے وہ یہ کہ مرکب عضو کا مادہ کبھی کبھی اپنی نسبت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. اب یہ جو کاربوہائیڈریٹ اور یہ سب چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے یہ تفصیل چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ جو اجزاء تیار ہوتے ہیں عضویات کے، یہ درخت کی نوعیت، ان اجزاء کی نوعیت، علاقے اور ماحولیات کے اعتبار سے ان کے مرکبات میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے. کچھ بنیادی اجزاء کی یکسانیت کے ساتھ ان کے تاثیر اور ان کی طاقت، قوت اور حیثیت میں، ترکیب میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب
جو آخر میں ان کی جو تحلیل ہوتی ہے درجہ بدرجہ، تو ان کے اندر درجہ بدرجہ مرحلہ وار مختلف عضویات میں تبدیل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جلنے کی اور حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ آخری نتیجے کے طور پر یہ بیان کرنا ضروری تھا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ يَرْجِعُ بِالْمُقَوَّنَاتِ إِلَى أَصْلِهَا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے اجزاء اور اجزاء ترکیبی ہیں وہ سب کے سب اپنی اصل کی طرف، اپنے عمل اور جو کچھ پورا کا پورا نظام اور ترکیب تالیف کا، ضیائی تالیف کا جو کی ترکیب اور عمل کو انجام دیتے ہیں، اس میں اپنے فعل کے اعتبار سے اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے فارمولاتی انداز میں نتیجے والی چیزوں کو بیان کیا کہ کس طریقے سے کاربوہائیڈریٹ تیار ہوتا ہے اور ان کی درخت کی غذا اور نشو و نما کا اور اس کے مختلف اجزاء اور خلیات کی ترکیب کا عمل انجام پاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب ضوئی کا، ضیائی تالیف کا یہ جو عمل ہے، یہ نباتات کے خلیوں کے داخلی حصے میں، خاص طور سے داخلی حصے میں واقع ہوتا ہے، جو کہ کچھ کلوروپلاسٹ، جس کو عربی میں انہوں نے حجیرات کہا، اور ہم اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبز مایہ دار، کیا ہے، سبزینے دار خلیہ مایہ، اور اسی کا حاصل کہنے کے سبز مایہ. ان سبز مائع کے ذریعے سے، جس کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں، اور یہ مادۃ الیخضور، سبز مادہ، جس کو انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں اور اردو زبان میں ہم سبز مایہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. اور یہی وہ انجام پاتا ہے اور یہی وہ مادہ ہے جو نباتات کو سبز یعنی ہرا رنگ دیتا ہے، ہرے رنگ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اب یہ وَتَقُومُ بِعَمَلِيَّةِ الْتِقَاطِ الْأَشْيَاء، اب یہی سبز مایہ جو ہے وہ سورج کی شعاؤں اور روشنی سے شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرنے والا عمل کرتا ہے، پھر اس کو تبدیل کرتا ہے، اس کو اکٹھا پتوں کے اندر، شاخوں اور تنوں کے اندر اس کو جمع کر کے، خزانہ تخزین کا لفظ ہے، اس کا خزانہ ذخیرہ بناتا ہے اور پھر اس کو مختلف ضرورت کی جگہوں پر پہنچاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مختلف عضویات کے مرکبات کو ترتیب دینے میں آسانی ہو یا ترتیب دیا جا سکے. جیسے شکر ہے، نشاستہ ہے، سلیوز یعنی سلیولوز، جس کو ہم اردو زبان میں خلوی مادہ یا وہ چوبی دار ریشے جو پودوں کے ٹھوس حصوں کو بناتے ہیں، اس کو ایک کا ایک ترجمہ خانے دار بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی خانے دار خلویات اور حصوں کو ترتیب دینے میں یہ اجزاء کام آتے ہیں. اسی طریقے سے والحطب، ایندھن کا جز بھی اس سے وجود پاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے سائنسی کچھ باتیں بیان کی یہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل یا اکتا دینے والی محسوس ہو، لیکن آگے جو ہم حقیقت اس سلسلے میں جانیں گے اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اسے دیکھیں گے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. اب اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے کہ یہ عضوی مادہ نباتات میں، کہہ رہے ہیں تصنع تلک المادۃ العضویہ النباتیہ من الماء، کہہ رہے ہیں پانی سے، ہوا سے، زمین کی معدنیات سے اور حرارت کی طاقت جو کہ سورج سے پھوٹتی ہے، ان تمام چیزوں سے ملا کر یہ جو عمل ہو رہا ہے اور یہ جو عمل سبز مایہ انجام دے رہا ہے، وہ اہم الاشیاء التی تحتوی، یہ انجام دیتا ہے. اسی کو ہم ترکیب ضیائی یا تالیف ضیائی کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اہم الاشیاء، سب سے اہم چیزیں جو اس مادے پر مشتمل ہوتی ہے وہ کیا ہے. وہ اہم الاشیاء، معاف کیجئے گا جملے کو تھوڑا سا انداز میں نے ترجمے کا غلط کر دیا، کہ ان مادوں پر، یعنی یہ جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ نباتات کے مادے کا یہ جو عضوی نباتات کا یہ جو مادہ ہوتا ہے، جس میں پانی، ہوا، زمین کے معدنیات اور سورج سے پھوٹنے والی شعاؤں سے ملنے والی قوت اور حرارت، یا جس کو ہم طاقت کہہ لیں، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے یہ درخت میں جمع کیا جاتا ہے. اب ان چیزوں کا مجموعہ جن درختوں میں پایا جاتا ہے اہم ترین شکل میں، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ اہم الاشیاء، وہ اہم ترین چیزیں جو اس مادے پر سبز مایہ کے ذریعے سے درخت کے اندر اکٹھا ہونے والی چیزوں میں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں. اب انہوں نے تھوڑی وضاحت کی کہ نباتات کی مختلف شکلوں میں یہ مادہ کیسے پایا جاتا ہے. تو پہلے انہوں نے العشب، گھاس پھوس کا ذکر کیا، پتے گھاس. کہہ رہے ہیں کہ وَأَغْلَبُهُ
متکون من السلیلیوز، یہ جو گھاسیں ہوتی ہیں اس کا بیشتر حصہ، غالب حصہ سلیلیوز، ہاں سلیلیوز جس کو ہم نے خلوی مادہ یا خانے دار مادے کے ذریعے سے ترجمہ کیا تھا، اس میں گھاس پھوس والے میں عشب جس کو کہہ رہے ہیں، اس میں اغلب مادہ، زیادہ بیشتر حصہ سلیلیوز یا خلوی مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہی نما یاکلہ الحیوان، بڑی غور سے یہ سنیے گا کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس درخت کے اندر ایندھن، حرارت اور طاقت، سورج کی شعاع سے حاصل ہونے والی قوت کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں سمجھ میں آنے والا انشاءاللہ۔ تو کہا کہ جب جانور ان گھاس پھوس کو کھاتا ہے، چاروں کو کھاتا ہے، تو یہ سیلیلیوز جو کا مادہ جو اس میں غالب ہوتا ہے، یہ سیلیلیوز جو ہے وہ کھانا، چارہ ہضم کے عملیات سے گزر کر ایسی شکر میں، ایسی سکریات میں تبدیل ہوتا ہے جو جسم کو جو ہے حرارت عطا کرتے ہیں۔ یحرقها الجسم، جس کو جسم جلاتا ہے، ہاں یعنی یہ شکر، گھاس جو جانور کھاتا ہے، اس گھاس میں سیلیلیوز یعنی خلوی مادہ، خانے دار مادہ یا وہ چوبی ریشے جو پودوں کے ٹھوس حصے کو ٹھوس حصے بنتے ہیں، جس سے وہ مادہ ان گھاس پھوس میں زیادہ ہوتا ہے۔ جانور جب اسے کھاتا ہے تو یہ ہضم کے عمل سے گزرنے کے بعد ایسے شکر، سکریات کی شکل اختیار کرتا ہے جسے جسم جلاتا ہے اور پھر اس سے حرارت کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں اب آپ غور کیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبز درخت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پیدا کی، تو آگ کی ایک شکل، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ عام طور سے اس کے ظاہری معنی کو ہم ایک زمانے سے سمجھتے آئے ہیں کہ اس سے جو آگ جلائی جاتی ہے صرف وہ آگ پیدا ہوتی ہے، لیکن ابھی ہم نے جو دیکھا کہ گھاس جو جانور کھاتا ہے، اس گھاس کے اندر سیلیلیوز کی کثرت اس کو ایسی شکر کے مادوں میں تبدیل کرتی ہے جو جسم میں جب سکریات کی شکل اختیار کرتی ہے تو جسم کی حرارت اس کو جلاتی ہے، اور اس کے جلنے سے جو ہے انسان کے جسم کو، جانور کے جسم کو حرارت حاصل ہے۔ اب دیکھیے جانوروں کے جسمانی تقاضے انسانوں کے جسمانی تقاضوں سے الگ ہے، ان کی قوت الگ ہے، ان کو زیادہ قوت کی ضرورت ہے۔ ہم گودا کھاتے ہیں، وہ چھلکا کھاتے ہیں، چھلکے میں ان کے جسم کے اعتبار سے ضروریات موجود ہوتی ہیں۔ ہم سردی گرمی اور موسموں کے تبدیلی سے ہم پر جتنے اثرات پڑتے ہیں جانوروں پر اتنے نہیں پڑتے۔ ہاں ہم سردی اور جاڑے کے اندر انسان جو ہے وہ گرم لباس استعمال کرتا ہے، شال اور سوٹر اور نہ جانے کیا کیا، لیکن جانوروں کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں۔ تو جانوروں کو موسموں کی ان تبدیلی اور شدتوں سے بچانے کا قدرتی نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غذا ان کو دی ہے اس غذا میں ان کے لیے حرارت اور آگ رکھی ہے۔ شجر اخضر میں، سبز پودوں اور پیڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ کا یہ پہلو بھی رکھا ہے جو جسم کی آگ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جلنے والی آگ جو ہمیں نظر آتی ہے صرف وہی آگ مراد نہیں ہے۔ تو یہ ہوا گھاس پھوس کا معاملہ جس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، آگ والا، درخت کے اندر کا ایندھن کا معاملہ۔ اب دوسرے نمبر پر الفواکہ والحبوب، یعنی پھل اور دانے، غلے، حبوب دانے کو کہتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ غلے کر لیں، یعنی چاول، گیہوں، جو وغیرہ جو دانوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں تحتوی فی اغلبها علی سکریات و دہنیات و پروٹینات تہضم مباشرتاً، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھل ہیں اور غلے ہیں یہ عام طور سے ان کا غالب حصہ شکر کے مادوں پر، دہن یعنی تیل کے مادوں پر اور پروٹینز پر مشتمل ہوتا ہے جو براہ راست ہضم ہو جاتے ہیں، پھر وتحولو کیمیاوی اور پھر کیمیاوی اعتبار سے گلوکوز کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھلوں میں اور غلوں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، زیادہ تر شکر کے مادے، سکریات، دہنیات، پروٹینز، اور کھانے کے بعد یہ براہ راست جب ہضم ہوتے ہیں تو کیمیاوی اعتبار سے گلوکوز کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اب یہ گلوکوز کہہ رہے ہیں وہو الوقود الحیوی، یہ زندگی بخشنے والا ایندھن ہے۔ یہ جو گلوکوز ہے زندگی بخشنے والا ایندھن ہے۔ الذی تستخرج منہ الطاقات الحراریہ داخل الجسم، جسم کے اندر حرارت کی طاقت
خارج ہوتی ہے یا تستخرج پڑے کہ نکالی جاتی ہے، یعنی اس گلوکوز سے ہمارے جسم کے اندر ایسی طاقت کا اخراج یا نچوڑا جاتا ہے جو ہمارے زندگی کی گاڑی کو چلا سکے۔ ہاں، ابھی لوگ اس زمانے میں ہارٹ اٹیک اور یہ سب جو چلتا ہے، اور دلوں کے آپریشن میں اگر کسی کو جو ہے اس کی دھڑکن یا اس میں جو ہے اس کی جو رفتار ہے چلنے کی، دھڑکنے کی، اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، تو کیسے ہوتی ہے؟ تو آج کی زبان میں کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ انسان کا دل جو دھڑکتا ہے اس میں قدرتی طور سے ایک قسم کی الیکٹریسٹی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر دل کے اندر جو دل پمپنگ کر رہا ہے اس کی پمپنگ کے لیے ایک الیکٹریسٹی قدرتی طور سے اندر پیدا ہوتی ہے، کرنٹ، برقی رو کہہ لیجیے۔ اس برقی رو میں جب کمی ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن میں کمی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس سے جو ہے نبض کا پھڑکنا یا خون کے بہاؤ میں اثر پڑتا ہے، اور آدمی کو اٹیک بھی آتا ہے اور مختلف تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابھی ایک شکل یہ بھی نکلی ہے کہ پیس میکر، جیسے ہمارے ریفریجریٹر اور بعض مشینوں کے پاور کے مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آلہ لگایا جاتا ہے، ہاں، تو ویسے ہی ہمارے دل میں ایک پیس میکر لگا دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کے جسم کی جو پاور کا حصہ اگر کم ہو تو یہ پیس میکر کے ذریعے سے اس کو معتدل رکھا جائے۔ ہاں، یہ پیس میکر یا یہ دل کے اندر جو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حرارت کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں جو انہوں نے وضاحت کی ہے اس کو جوڑ لیا جائے کہ ہمارے جسم کے اندر جس آگ کی، جس حرارت کی، جس طاقت کی ضرورت ہے وہ ہماری غذاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ یہ جو تالیفی عمل جو کے ذریعے سے پیڑ پودے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر اس کی شکل میں ہماری اپنی غذاؤں میں جو پھلوں کی شکل میں اور غلوں کی شکل میں ہم کھاتے ہیں، اس کے اندر اسی عمل کے ذریعے سے جو سورج کی شعاع، پانی، ہوا، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے سے پیڑ پودے اپنے اندر جو غذا تیار کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے پھلوں میں، ہماری غذاؤں میں یہ شکر کے مادے، دہنیات اور پروٹینز آتے ہیں، اور جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارا قدرت کا جو جسمانی نظام ہے ان کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر ہضم ہونے کے بعد، اور یہی گلوکوز جو ہے ایسی حرارت کا اخراج کرتے ہیں، طاقت کا اخراج کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو توانائی دیتے ہیں، حرارت دیتے ہیں، یعنی یہ ہمارے جسم کی ضرورت کی آگ فراہم کرتے ہیں۔ شجر اخضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ پیدا کی وہ ہمارے جسم کے اندر آگ کو، ضرورت کی آگ کو سلگانے کا کام کرتے ہیں حرارت کی شکل میں۔ غور کیجئے، اس سے ہماری باڈی حرکت و عمل کر رہی ہے، ہمارے اندر کا نظام چل رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے انہی غذاؤں اور مادوں کے ذریعے سے۔ اور یہ غذا اور مادہ ایندھن کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ پوری تفصیل کے جانے کے بعد، تفصیل کو چھوڑ کر اگر ہم ایک لفظ میں ابتدا سے کہیں تو درخت سے۔ ہمارے جسم کے اندر کی الیکٹریسٹی کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ درخت سے، سبز پودے سے، جس کو سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اب تیسری چیز جو درخت سے حاصل ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ الحطب، ایندھن۔ ہاں، وہ مادۃ عضویہ، یہ عضوی مادہ ہے، یعنی درخت کا عضوی مادہ ہے۔ اس کے مختلف خلیات ہیں، ہم لکڑی کی شکل میں یا اس کے تنوں وغیرہ کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس میں پاتے ہیں، اسی کو وہ عضوی مادہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حطب اور ایندھن جو ہے یہ عضوی مادہ ہے، فقدت رطوبتہا، جس میں کہ اس کی رطوبت اور جو گیلا پن ہے یہ ختم ہو گیا۔ جب تک درخت زندہ ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی رطوبت اور گیلا پن ہوتا ہے، اب جب اس کا گیلا پن ختم ہو گیا، اس کی رطوبت ختم ہو گئی تو یہ خشک ہو جاتا ہے۔ وبقیت مشحونۃ بالطاقۃ الناریہ، اب جب پانی کا مادہ اس میں سے سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو اب اس کے اندر صرف آگ کی طاقت باقی رہ جاتی ہے بھری ہوئی اس درخت کے اندر، یعنی جو اس کا ٹھوس حصہ ہے یا جس کو انہوں نے عضوی مادہ کہا۔ وہ عضوی مادہ دراصل اپنے آگ کی طاقت کے ساتھ ہی بھرا ہوا موجود رہ جاتا ہے، جس سے کہ انسان ایندھن حاصل کرتا ہے، یا تو براہ راست اس کو جلا کر ایندھن حاصل کرتا ہے۔ ایک شکل ایندھن کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ لکڑی کو ہم جلاتے ہیں براہ راست، اس طریقے سے ایندھن حاصل ہوتا ہے۔ وَإِمَّا بِصِفَةٍ تَدْرِیجِیَّةٍ، یا پھر اس کے ذریعے سے انسان کو جو ایندھن حاصل ہوتا ہے وہ تدریجی صفت سے، جیسا کہ تخمیر، ہم کوئی چیز کو اگر خمیرہ بناتے ہیں تو تخمیر کے عمل میں کوئی چیز دھیرے دھیرے
اپنی کیفیت اور حیثیت بدلتی ہے، ایسے ہی نباتات میں لکڑیاں جب سوکھ جاتی ہیں تو سوکھنے کے بعد بتدریج وہ مختلف قسم کے ایندھنوں میں تبدیل ہوتی ہیں، جو کہ نباتات مختلف شکلیں اختیار کرتا جاتا ہے، جیسے کوئلے کی شکل، پیٹرول کی شکل اور گیس کی شکل۔ آگے نمبر 4 پر انہوں نے جو بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی چونکہ یہ پیچھے سے بالکل جڑا ہوا ہے اسے سمیٹ دیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ الاعجاز العلمی فی شمولیت المعنی، کہ یہ جو ایندھن کا جلنے کا مادہ ہے، قرآن نے جو بیان کیا کہ ہم درخت سے آگ پیدا کر رہے ہیں، تو اس درخت سے آگ پیدا کرنے کے معنی کی ہماگیریت، یعنی یہ ایسا معنی دیتا ہے جس میں جلنے جلانے والی ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کے بیان کا، اور جو آج سائنس جان پا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے معنی کا جو گھراؤ ہے وہ بھی اپنے اندر ایک زبردست معنویت اور بلاغت رکھتا ہے، اور یہ اعجاز کا پہلو رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ آگ کی جو طاقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا، اشارہ کیا، افرأیتم النار التی تورون، کہ تمہارا کیا خیال ہے یا بھلا بتاؤ، تو وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو۔ تو اب یہ آگ سے مراد کون سی ہے؟ یہ صرف اس آگ پر محصور نہیں ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آگ کہا ہے اس سے مراد صرف اس کا معنی صرف اس آگ کے معنی میں گھرا ہوا نہیں ہے جس کو ہم ایندھن کی شکل میں جلاتے ہیں، جیسے لکڑیاں جلا رہے ہیں یا کوئی چیز جلا رہے ہیں، تو صرف وہی معنی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ان تمام چیزوں تک پھیلا ہوا ہے جن کو جلایا جاتا ہے، اور ان کی اس کی اصل پیدائش نباتات کی طرف پلٹتی ہے، یعنی ساری وہ چیز جو جل کر کسی نہ کسی شکل میں حرارت پیدا کرتی ہے، اور وہ ساری اشیاء جن کا وجود نباتات کے سے جڑا ہوا ہے۔ اب ہم یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، آگے جو انہوں نے نام دیا ہے، آپ صرف اس پر غور کر لیجئے تو اس کی بلاغت اور اس کے معنی کی وسعت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ نباتات کیا ہے؟ وہ درخت ہے، جس کو قرآن کی آیت کریمہ نے بیان کیا، اور اب ان چیزوں میں اس درخت سے پیدا ہونے والا ایندھن اور جن جن چیزوں کو جلایا جاتا ہے وہ معنی اور مفہوم کتنا پھیلتا ہے، اس کے اندر کون کون سے معنی داخل ہیں، تو یہ انہوں نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ غور سے سن لیں۔ الحطب الجاف، کہہ رہے ہیں خشک ایندھن، یعنی خشک لکڑی جس کو جلایا جاتا ہے، پہلی چیز تو یہ، اور یہ بالکل واضح تھی جب قرآن نازل ہوا تب سے لوگ اس کو سمجھ رہے تھے۔ دوسرا الزیت النباتی والحیوانی، کہ وہ تیل جو نباتات سے حاصل ہوتا ہے اور وہ تیل جو حیوانات سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانوروں سے بھی انسان تیل نکالتا ہے، ان کے ذریعے سے تیل بناتا ہے۔ ان جانوروں میں جو تیل اور دہنیت کی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ان کی نباتاتی غذا کی وجہ سے ہی ان کے اندر آتی ہے، یا وہ مادے انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو نباتات سے جو تیل نکلتا ہے اور حیوانات سے جو تیل نکلتا ہے اس میں بھی درخت کا حصہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہارے لیے وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو سلگاتے ہو تم نے پیدا کیا یا اللہ نے، اور سبز درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کی، سورہ یاسین میں جو کہا۔ تو یہ نباتات سے جو ہمیں تیل حاصل ہو رہا ہے، حیوانات سے جو تیل حاصل ہو رہا ہے، اس کے معنی کو بھی یہ شامل ہے، اس کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ نمبر 3 پر انہوں نے کہا الفحم الحطبی والفحم الحجری، کہ جلانے والا زمین سے حاصل ہونے والا کوئلہ ہو جو لکڑی سے تیار ہوتا ہے، یا وہ کوئلہ جس کو حجری کہا جاتا ہے، پتھر کا کوئلہ۔ تو پتھر والا کوئلہ بھی جو وجود پاتا ہے، آج سائنسی تحقیق نے معلوم کیا کہ زمین کے اندر پتھروں کی شکل میں پہاڑوں کے بیچ میں جو کوئلہ تیار ہوتا ہے اس میں بھی نباتات کے اجزاء اور اثرات اور ان کے مواد شامل ہوتے ہیں۔ بغیر نباتی اجزاء کے وہ پتھر کا کوئلہ بھی تیار نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایندھن کا پہلو رکھا ہے۔ نمبر 4 پر انہوں نے ذکر کیا الپٹرول و مشتقات ہو، پیٹرول اور اس کے مشتقات۔ پیٹرول سے کیسی یعنی ہم جس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں، ڈیزل کہتے ہیں، یہ پیٹرول کے مشتقات ہیں۔ تو پیٹرول اور پیٹرول سے نکلنے والی دوسرے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کی تیاری میں بھی قدرتی نظام میں درختوں کا اور پودوں کا دخل ہے۔ الغاز الطبیعی 5ویں نمبر پر انہوں نے پیش کیا کہ طبیعی قدرتی قسم کی جو گیسز ہیں، ان گیسز کی تیاری میں بھی یہ چیزیں درخت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے ان چیزوں کا ذکر کل هذه الانواع من المحروقات، محروقات جلائی جانے والی یہ جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کی اصل نباتاتی عضویت کے مادے کی طرف، نباتاتی عضو کے مادے کی طرف لوٹتی ہے، یعنی درخت کی جو
تنے شاخ اور اس کے جو اجزاء ہیں خلیات ہیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں. زمین کے اندر دب کر کچھ چیزیں تبدیل ہو کر پیٹرول اور کوئلے کی شکل اختیار کرتی ہیں. کچھ اور تفصیلات جو آپ سائنس والوں سے جان سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَتَخْتَلِفُ حَسْبَ الْكَيْفِيَاتِ وَالظُّرُوفِ, یہ محروقات جو الگ الگ چیزوں میں تبدیل ہوتے ہیں یہ کیفیات اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہیں. الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا تَحَوُّلَاتُهُ التَّرْكِيبِيَّةُ وَالْانْحِلَالِيَّةُ, جس کے ذریعے سے حالات اور ظروف کی بنیاد پر اس کی تبدیلی کی شکلوں اور ترکیب اور انحلال کی شکلوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تتکون تلک المحروقات عادتاً, عام طور سے یہ جو جلنے والی چیزیں ہیں محروقات ہیں یہ تخمیری عمل سے جو ہے بنتے ہیں, تخمیریت جزئی اعتبار سے. اس میں خمیر پیدا ہونے سے مطلب یہ زمین کے اندر دب گئے اور پھر ان کے اندر مختلف سڑان کا اور مختلف قسم کے مرحلوں کی پیش آتے ہیں جس کو زمین کے بیکٹیریاز جس میں خاص ایک کردار نبھاتے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ وہ ان کو بچاتے ہیں پانی کی تاثیر سے, آکسیجن کی تاثیر سے. پانی اور آکسیجن کی تاثیر سے زمین کے اندر دبنے کے بعد زمین کے بیکٹیریاز اس میں کچھ عمل کرتے ہیں اور پھر اس میں جزئی طور سے تخمیری عمل ہوتا ہے اور پھر الگ الگ شکلوں میں یہ اس کی جو ہے ایندھن کی صورت بنتی جاتی ہے. چنانچہ اس کے اندر گیسز اور پانی کے بعض مادے جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مادے غالب ہو جاتے ہیں, کثیف سے کثیف تر ہو جاتے ہیں. یہاں درس کو ختم کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے کہ پودا جس کو سورج کی روشنی مل رہی ہے, سورج کی یہ روشنی اس کو جو ہے اس پتے کے اندر سبز مائع کے ذریعے سے, کلوروفل کے ذریعے سے جو ہے اپنی شعاع کو جذب کرنے کا وہ قوت دیتی ہے. پھر دیگر مادوں سے ملنے کے بعد اب جب درخت آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایندھن کی کیسی کیسی شکلیں بنتی ہے. انہوں نے بتایا کہ اسی سے حطب بنتا ہے, لکڑیاں وغیرہ جلانے والی, اسی سے کحول بنتے ہیں, الکوہل کہیے یا کحول کہیے, اسی سے جو ہے پیٹرول بنتا ہے, اسی سے جو ہے حطب فہم کوئلہ بنتا ہے, اس سے گیسز بنتی ہے, اس سے پیٹرول بنتا ہے اور سب سے نیچے کا بھی شکل بتائی کہ ان سب چیز کے نیچے پھر پانی ہوتا ہے. تو یہ شکل کے ذریعے سے بتایا کہ کس طریقے سے پیڑ اور پودے کے ذریعے سے ہی مختلف قسم کے محروقات جلنے اور جلانے والے اجزاء وجود پاتے ہیں. آج ہم اس کو صرف ایندھن یا لکڑی, جلنے اور جلانے والی لکڑی کی شکل میں نہیں بلکہ گیسز کی شکل میں, پیٹرول کی شکل میں, مٹی کے تیل کی شکل میں, ڈیزل کی شکل میں اور بعض کئی قسم کی گیسز کی شکل میں جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو جلنے اور جلانے والی ہیں یہ بنیادی طور سے نباتاتی عناصر سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَتَمْتَدُّ تِلْكَ الشُّمُولِيَّةُ إِلَى كُلِّ أَنْوَاعِ الطَّاقَاتِ الضَّوئِيَّةِ وَالْكَهْرُبَائِيَّةِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی کی یہ ہماگیری, معنی کی یہ کشادگی یہ پھیلتی جاتی ہے ہر قسم کی طاقت کو. جتنی طاقت اور دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ضوئی طاقت ہو, ضیائی جس کو ہم روشنی کی طاقت کہیں, کہربائی یعنی برقی طاقت ہو, کیمیائی طاقت ہو, حرارت کی طاقت ہو یعنی جلنے والی, یا آلات کی طاقت ہو, سب کے سب یہ ساری طاقتیں اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہیں. اور وہ اصل کیا ہے کہ سبز درخت کے اندر سورج کی شعاؤں اور سورج کی حرارت والی طاقت, سبز درخت اور پتے کے اندر سورج کی شعاع سے جو حرارت آ رہی ہے وہی حرارت اکٹھا ہو کر ہمیں پیٹرول بھی دے رہی ہے, ایندھن بھی دے رہی ہے, گیسز بھی دے رہی ہے, ڈیزل بھی دے رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جدید دور میں انتہائی اس کے عظیم الشان علمی معجزے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, اور افرأیتم النار التی تورون, کہ کیا بھلا بتاؤ وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو. اب ایک آگ تو ہم چولہے اور انگیٹھی وغیرہ میں جلاتے ہیں, ایک آگ وہ ہے جو بجلی کی شکل میں ہم بجلی کی انگیٹھی پر جلاتے ہیں, ایک آگ وہ ہے جو ہمارے جسم میں جلتی ہے, جانوروں کے جسم میں جلتی ہے. اسی آگ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے ایک معجزے کے بعض اور پہلو ہیں, انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.